اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں مائٹوکانڈریا کے بارے میں کہ مائٹوکانڈریا ہمارے ساتھ کیا ہے۔ جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ سیل میں ڈفرینٹ قسم کی مختلف قسم کی آرگنیلیز ہے جو کہ مختلف فنکشن پرفارم کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھ سیل میں ایک آرگنیلی جو ہے نا وہ مائٹوکانڈریا ہے۔ جس طرح کہ انسان کے جسم میں مختلف قسم کی آرگن ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، اسی طرح ہماری سیل میں مختلف قسم کی آرگنیلیز ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کی فنکشن پرفارم کرتے ہیں، جن میں ہمارے ساتھ ایک ہے مائٹوکانڈریا۔ مائٹوکانڈریا جو ہے نا ہمارے ساتھ ڈبل میمبرین بانڈڈ آرگنیلیز ہے۔ یہ اس میں ڈبل میمبرین بانڈڈ آرگنیلی ہے جو کہ ہمارے سیل کے لیے انرجی پروڈیوس کرتی ہے۔ یہ مائٹوکانڈریا ہمارے سیل کو جو انرجی درکار ہوتی ہے، یہ مائٹوکانڈریا اس انرجی کو پیدا کرتی ہے، اس کو پروڈیوس کرتی ہے۔ اس وجہ سے مائٹوکانڈریا کو ہم پاور ہاؤس آف دا سیل بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ سیلف ریپلیکیٹنگ آرگنیلیز ہے، کیونکہ اس میں اپنا ڈی این اے ہوتا ہے، اپنا رائبوسوم ہوتا ہے، یہ خود اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو سیلف ریپلیکیٹنگ آرگنیلی کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہمارے ساتھ ڈبل میمبرین بانڈ آرگنیلی ہے وچ پروڈیوس انرجی فار سیل، جو کہ ہمارے سیل کے لیے انرجی پیدا کرتی ہے۔ دوسری بات ہم نے کہا یہ ہمارے ساتھ سیلف ریپلیکیٹنگ آرگنیلی ہے، سیلف ریپلیکیٹنگ سیلف ریپلیکیٹنگ ہے، یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرتی ہے، سیلف کو ریپلیکیٹ کرتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ نمبر میں 1 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا نمبر جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ویریبل ہے، اس کا نمبر ہمارے ساتھ ویریبل ہے۔ دے میں بی 1 اور مور ان نمبر، میں بی 1 اور مور ان نمبر، یہ ہمارے ساتھ تعداد میں زیادہ ہو سکتی ہے، یہ تعداد میں ہمارے ساتھ ویریبل ہے۔ اچھا جی، اگر ہم لیور سیل کو دیکھیں تو اس میں ہمارے ساتھ 1000 سے 2000 تک مائٹوکانڈریا ہے۔ اگر ہم لیور سیل کو دیکھیں، فار ایگزامپل لیور سیل میں ہمارے ساتھ 1000 سے لے کر 2000 تک ہمارے ساتھ اس میں مائٹوکانڈریا ہے۔ لیور سیل میں ہمارے ساتھ اس طرح کے مائٹوکانڈریا ہے۔ اس میں ایک بات ہم نے کہی کہ اس میں اپنا رائبوسوم ہوتا ہے، اپنا ڈی این اے ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ خود کو ریپلیکیٹ کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں ہم نے ایک بات کہی، دے ہیو دیئر اون ڈی این اے ان رائبوسوم، دے ہیو their own DNA in ribosome، their own DNA in ribosome۔ اس میں خود کا اپنا ڈی این اے ہوتا ہے، خود کا اپنا رائبوسوم ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے۔ دوسری بات اس میں آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اس کا رائبوسوم جو ہے نا ہمارے ساتھ 70S رائبوسوم ہے۔ 70S رائبوسوم اس لیے ہے کیونکہ اس کو فرسٹ بیکٹیریا کنسیڈر کیا جاتا تھا، مائٹوکانڈریا کو فرسٹ بیکٹیریا کنسیڈر کیا جاتا تھا جب یہ سیل کے اندر آیا، اس نے سیل میں اپنا ماحول کریٹ کیا، اس وجہ سے اس نے سیل کو انرجی دی اور سیل نے اس کو ریزیڈنسی دی، اس وجہ سے اس کا جو اوریجن ہے وہ ہمارے ساتھ پروکریاٹ ہے۔ دے آر کنسیڈر فرسٹ ایز بیکٹیریا، کیونکہ اس کو پہلے بیکٹیریا کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ دے آر کنسیڈر فرسٹ ایز بیکٹیریا، اس کو فرسٹ ہمارے ساتھ بیکٹیریا کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اچھا جی، تو یہ ہمارے ساتھ مائٹوکانڈریا میں جنرل باتیں تھی کہ ہمارے ساتھ ڈبل میمبرین آرگنیلی ہے جو کہ سیل کے لیے انرجی پروڈیوس کرتی ہے۔ دوسری بات ہم نے کہا یہ سیلف ریپلیکیٹنگ ہے، اپنے آپ کو خود ریپلیکیٹ کرتی ہے۔ تیسری نمبر پر ہم نے کہا کہ اس کے تعداد ہمارے ساتھ مختلف ہو سکتے ہیں، جو کہ 1 بھی ہو سکتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بھی ہمارے ساتھ سیل میں مائٹوکانڈریا ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات ہم نے یہ کہی کہ اس میں ہمارے ساتھ اپنا ڈی این اے ہوتا ہے، اس کو نیوکلس کے ڈی این اے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا اپنا رائبوسوم ہوتا ہے، اس وجہ سے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا فرسٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا ہمارے ساتھ، جو ہے پروکیریاٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا، یہ فرسٹ بیکٹیریا کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اچھا جی، اگر اسٹرکچر کی بات کریں تو مائٹوکانڈریا میں ہمارے ساتھ ایک میمبرین ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کا میٹرکس ہوتا ہے۔
اسٹرکچر میں مائٹوکانڈریا میں ہمارے ساتھ ایک اس میں ممبرین ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر اس کے اسٹرکچر میں ہمارے ساتھ مائٹوکانڈریل میٹرکس ہوتا ہے، مائٹوکانڈریل میٹرکس ہوتا ہے۔ اچھا، ممبرین میں پھر ہمارے ساتھ دو طرح کے ممبرین ہیں، ایک آؤٹر ممبرین ہے، ایک اس کا انر ممبرین ہے۔ تو ممبرین میں ہمارے ساتھ دو طرح کے ممبرین ہیں، ایک ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ آؤٹر ممبرین ہے، دوسرے نمبر پر ہمارے ساتھ انر ممبرین ہے۔ اچھا جی، آؤٹر ممبرین کی اگر بات کریں تو یہ ہمارے ساتھ سموتھ ہے، آؤٹر ممبرین ہمارے ساتھ سموتھ ممبرین ہے، یہ ہمارے ساتھ سموتھ ہے جی۔ تو مائٹوکانڈریا میں ہمارے ساتھ ایک جو ہے نا اس کا ممبرین ہوتا ہے، دوسرا ہمارے ساتھ اس میں اس کا میٹرکس ہوتا ہے۔ ممبرین جو ہے نا اس میں ہمارے ساتھ دو طرح کے ممبرین ہیں، ایک آؤٹر ممبرین ہے، دوسرے ہمارے ساتھ انر ممبرین ہے۔ آؤٹر ممبرین کی اگر بات کی جائے تو یہ ہمارے ساتھ سموتھ ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہائیلی پرمیبل ہے، یہ ہمارے ساتھ سموتھ ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہائیلی پرمیبل ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہائیلی پرمیبل ہے، اس کی پرمیبلٹی کی وجہ اس میں ہمارے ساتھ پورین کی وجہ سے ہائی پرمیبل ہے، ڈیو ٹو پورین، ڈیو ٹو پورین۔ پورین ہمارے ساتھ ایک ملٹی پاس ٹرانس ممبرین پروٹین ہے، اس کی وجہ سے جو آؤٹر ممبرین جو ہے ہمارے ساتھ ہائیلی پرمیبل ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں انر ممبرین کی۔ تو انر ممبرین ہمارے ساتھ رف ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس رف ممبرین ہے، رف اینڈ فولڈڈ ممبرین، رف فولڈڈ ہوتا ہے، یہ ہمارے ساتھ رف ہوتا ہے، فولڈڈ ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہمارے پاس رف اسٹرکچر ہوتے ہیں، انویجنیشن ہوتے ہیں، انر ممبرین جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ اندر کی طرف انویجنیٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کرسٹی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ اسٹرکچر بناتا ہے جو انر کو انویجنیٹ ہوتی ہے، جس کو ہم کرسٹی کہتے ہیں، انفارم اسٹرکچر۔ یہ ہمارے ساتھ اسٹرکچر بناتا ہے جس کو ہم کرسٹی کہتے ہیں۔ اس کو ہم کرسٹی کہتے ہیں، اس کرسٹی کو ہم پروٹیوبرنسز بھی کہتے ہیں، also called protuberances، also called protuberances۔ ہمارے ساتھ لیس پرمیبل ہے، جو انر ممبرین ہے یہ ہمارے ساتھ لیس پرمیبل ہے، یہ ہمارے ساتھ لیس پرمیبل ہے۔ اس کی لیس پرمیبلٹی کی وجہ ہمارے ساتھ ایک فاسفولیپڈ ہے جس کو ہم کارڈیولائپین کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ لیس پرمیبل ہے، کیونکہ ایک کارڈیولائپین جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ آئن، الیکٹران اینڈ پروٹان، اس کے لیے ہمارے ساتھ یہ امپرمیبل ہوتا ہے، لیس امپرمیبل ڈیو ٹو کارڈیولائپین۔ یہ ہمارے ساتھ کارڈیولائپین کی وجہ سے امپرمیبل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ فاسفولیپڈ ہے اور یہ الیکٹران، آئن اور پروٹان کو اندر آنے نہیں دیتا۔ اور دس کارڈیولائپین از امپرمیبل فار electron, ion and proton. کارڈیولائپین ہمارے ساتھ امپرمیبل ہوتا ہے الیکٹران کے لیے، پروٹان کے لیے اور آئن کے لیے، اس وجہ سے اس کو ہم امپرمیبل ممبرین کہتے ہیں۔ مائٹوکانڈریا کی اسٹرکچر کی طرف آتے ہیں، ہم نے کہا کہ اس میں ہمارے ساتھ ایک ممبرین ہے، ایک مائٹوکانڈریل میٹرکس ہے۔ یہ ہمارے ساتھ مائٹوکانڈریا کا جو ہے نا یہ ممبرین ہے، اس کو ہم آؤٹر ممبرین آف مائٹوکانڈریا کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ آؤٹر ممبرین آف مائٹوکانڈریا ہے۔
اچھا جی، یہ ممبرین، اس ممبرین میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے ساتھ اسموتھ ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہائیلی پرمیبل ہے ڈیو ٹو پورین. پورین ہمارے ساتھ ایک ٹرانس ممبرین پروٹین ہے جس کی وجہ سے یہ ممبرین ہمارے ساتھ ہائیلی پرمیبل ہے. دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا کہ ہمارے ساتھ انر ممبرین ہے، تو یہ ہمارے ساتھ انر ممبرین ہے. یہ ہمارے ساتھ مائٹوکانڈریا کا انر ممبرین ہے اور یہ انر ممبرین ہے. یہ ممبرین ہمارے ساتھ رف ہوتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ فولڈڈ ہوتا ہے، جس سے ایک اسٹرکچر بنتا ہے. اس اسٹرکچر کو ہم کرسٹی کہتے ہیں. جس سے ایک اسٹرکچر بنتا ہے، اچھا جی، اس اسٹرکچر کو ہم کرسٹی کہتے ہیں. اس سے ایک اسٹرکچر کو ہم کرسٹی کہتے ہیں. اس سے ایک اسٹرکچر بنتی ہے جس کو ہم کرسٹی کہتے ہیں. اس کو پروٹیوبرنسز بھی کہتے ہیں. اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ لیس پرمیبل ہے. یہ انر ممبرین ہمارے ساتھ لیس پرمیبل ہے. اس میں ہمارے ساتھ آئن، الیکٹران اور پروٹون آسانی سے نہیں پاس ہو سکتی ڈیو ٹو پروٹین، ڈیو ٹو فاسفولیپڈ. اور اس فاسفولیپڈ کو ہم کارڈیولاپین کہتے ہیں. اس وجہ سے یہ ممبرین ہمارے ساتھ امپرمیبل ہے. اچھا جی، مائٹوکانڈریا میں ہم نے پڑھا کہ اس میں ہمارے ساتھ دو طرح کے ممبرین ہوتے ہیں. ایک میٹرکس ہوتا ہے، تو یہ اس کا ہمارے ساتھ آؤٹر ممبرین ہے. تو یہ اس کا ہمارے ساتھ آؤٹر ممبرین ہے. آؤٹر ممبرین میں ہم نے پڑھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہائیلی پرمیبل ہے اور اس میں ہمارے ساتھ مالیکیول پاس ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اسموتھ ممبرین ہے. اس میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، یہ جو ہے نا اس کی کمپوزیشن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ یوکریاٹک سملر ٹو یوکریاٹک ممبرین. یہ یوکریاٹک ممبرین کی بات کریں تو یہ ہمارے ساتھ سملر ٹو یوکریاٹک ممبرین ہے. یہ یوکریاٹک ممبرین کی طرح ہوتا ہے. کمپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے ساتھ سملر ٹو یوکریاٹک ممبرین، سملر ٹو یوکریاٹک ممبرین. تو یہ ہمارے ساتھ یوکریاٹک کی طرح سملر ہوتا ہے، یوکریاٹک ممبرین کی طرح. اچھا جی، تو یہ ہمارے ساتھ اس کا آؤٹر ممبرین ہے. یہ ہمارے ساتھ مائٹوکانڈریا کا جو ہے نا انر ممبرین ہے. یہ ہمارے ساتھ اس کا انر ممبرین ہے. انر ممبرین جو ہے نا یہ شو سملرٹی وتھ پروکیریاٹس. انر ممبرین ہمارے ساتھ پروکیریاٹ کی طرح سملرٹی شو کرتا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے ساتھ پہلے مائٹوکانڈریا جو ہے نا ہمارے ساتھ پہلے بیکٹیریا کنسیڈر ہوتا تھا. اس وجہ سے اس کا جو انر ممبرین ہے یہ ہمارے ساتھ سملرٹی شو کرتا ہے پروکیریاٹ کی طرح. شو سملرٹی وتھ پروکیریاٹس. انر ممبرین کی کمپوزیشن جو ہے نا یہ شو سملرٹی وتھ پروکیریاٹس. یہ ہمارے ساتھ پروکیریاٹ کی طرح سملرٹی شو کرتا ہے. اچھا جی، جو انر ممبرین میں ہمارے ساتھ اس طرح کے جو انویجنیشن ہوتے ہیں اس کو ہم کرسٹی کہتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ انویجنیشن جو ہے نا ہم اس کو ہم کرسٹی کہتے ہیں. اس انویجنیشن کو ہم کرسٹی کہتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ انر ممبرین میں ہے. اور انر ممبرین کے درمیان ہمارے ساتھ سپیس ہے. اس سپیس کو ہم جو ہے نا انٹر ممبرین سپیس کہتے ہیں. انٹر ممبرین سپیس کہتے ہیں. سپیس کو ہم انٹر ممبرین سپیس کہتے ہیں. انٹر ممبرین سپیس. اچھا جی، جو انر ممبرین کے اندر جو ہوتا ہے اس کو ہم میٹرکس کہتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ میٹرکس ہے. یہ ہمارے ساتھ مائٹوکانڈریا کا جو ہے یہ ہمارے ساتھ مائٹوکانڈریا کا میٹرکس ہے. یہ ہمارے ساتھ مائٹوکانڈریا کا میٹرکس ہے. اس کو ہم انر ممبرین سپیس کہتے ہیں. میٹرکس ہے اور اس سپیس کو ہم انر ممبرین سپیس کہتے ہیں. انر ممبرین سپیس. انر ممبرین سپیس اس کو ہم کہتے ہیں. اس کو ہم انر ممبرین سپیس کہتے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ مائٹوکانڈریل میٹرکس ہوتا ہے. اس میں ہمارے ساتھ جو ہے نا رائبوسوم ہوتے ہیں. رائبوسوم، جس میں ہم نے بات کی کہ اس میں ہمارے ساتھ 70S رائبوسوم ہے. اچھا جی، اس میں ہمارے ساتھ اپنا ڈی این اے ہوتا ہے. اس میں ہمارے ساتھ ڈی این اے ہوتا ہے.
اس میٹرکس میں اس انر میمبرین سپیس میں ہمارے ساتھ انزائم ہوتے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ انزائم ہوتے ہیں جو کہ مختلف ریئیکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کرپس سائیکل. اچھا جی، ہم نے پڑھا کہ مائٹوکانڈریا میں ایک ہمارے ساتھ آؤٹر میمبرین ہے جس کی کمپوزیشن سملر ٹو یوکیریاٹ ہوتی ہے. یہ یوکیریاٹ سیل سملرٹی شو کرتا ہے یوکیریاٹک سیل کی طرح. اس کے بعد ہم نے انر میمبرین پڑھا جو کہ ہمارے ساتھ سملرٹی شو کرتی ہے وتھ پروکیریاٹ. تو بعد میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کس طرح پروکیریاٹ سے سملرٹی شو کرتی ہے. یہ انر میمبرین ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ رف میمبرین ہے، وہ انر کو فولڈ ہوا ہے. اس فولڈڈ فارم کو ہم کرسٹی کہتے ہیں. اس آؤٹر میمبرین اور انر میمبرین کے درمیان جو اسپیس ہوتا ہے ہم اس کو انٹر میمبرین اسپیس کہتے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ پروٹان سے رچ ہوتا ہے. اس میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہائیڈروجن ہوتے ہیں. اس طرح ہم نے انر میٹرکس پڑھا. یہ جو ایریا ہے یہ ہمارے ساتھ مائٹوکانڈریا کا میٹرکس ہے. اس کو ہم انر میمبرین اسپیس کہتے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ رائبوسوم ہوتا ہے جس میں ہم نے پڑھا کہ اس میں ہمارے ساتھ 70 رائبوسوم ہے. اس میں اپنا ڈی این اے ہوتا ہے. اس میں مختلف قسم کے انزائم ہوتے ہیں جو کہ کرپس سائیکل مختلف قسم کی ریئیکشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں. برین میں دیکھیں تو کرسٹیم میں ہمارے ساتھ ایک پارٹیکل ہوتا ہے جس کو ہم ایلیمنٹری پارٹیکل کہتے ہیں. اس کو F1 پارٹیکل بھی کہا جاتا ہے. اس کا شیپ ہمارے ساتھ اس طرح کا ہوتا ہے. جس کا جو ہیڈ ہے اس کو ہم F1 پارٹیکل کہتے ہیں. F1 پارٹیکل. اور اس کا جو ٹیل ہے اس کو ہم F0 پارٹیکل کہتے ہیں. اس کا جو ٹیل ہے ہم اس کو F0 پارٹیکل کہتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ انزائم کی طرح ایکٹ کرتا ہے، جو ATPase انزائم کی طرح ایکٹ کرتا ہے. یہ ہمارے ساتھ ATPase انزائم کی طرح ایکٹ کرتا ہے. ایکٹ ایز انزائم ATPase، جو کہ ہمارے ساتھ ADP کو ان آرگینک فاسفیٹ کے ساتھ لنک کرتا ہے، جس سے ATP بناتا ہے جو کہ ہمارے سیل کے لیے انرجی ہے. جو کہ ہمارے ساتھ ADP کو ان آرگینک فاسفیٹ کے ساتھ لنک کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ ATP پروڈکشن ہوتی ہے. یہ اس F1 پارٹیکل کا کام ہے. اور یہ ہمارے ساتھ انر میمبرین میں کرسٹی میں موجود ہوتا ہے. اس کو ہم ایلیمنٹری پارٹیکل اور F1 پارٹیکل کہتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ انر میمبرین میں موجود ہے. اچھا جی، ہم نے ایک اور بات پڑھی کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا مائٹوکانڈریا کا انر میمبرین وہ سملرٹی شو کرتا ہے پروکیریاٹس کی طرح. تو یہ پروکیریاٹس کی طرح کس طرح سملرٹی شو کرتا ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. فار ایگزامپل یہ ہمارے ساتھ یوکیریاٹک سیل ہے. یہ ہمارے ساتھ یوکیریاٹک سیل ہے. اور یہ ہمارے ساتھ مائٹوکانڈریا ہے جس کو ہم فرسٹ بیکٹیریا کنسیڈر کرتے تھے. یہ ہمارے ساتھ مائٹوکانڈریا ہے. تو یہ مائٹوکانڈریا اس یوکیریاٹک سیل کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جب یہ یہاں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا یوکیریاٹک سیل کے ساتھ جو لنک ہوتا ہے، اس لنک کو جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو ہم انڈوسمبیاسس کہتے ہیں. اس انڈوسمبیاسس یہ پہلے ہمارے ساتھ جو ہے بیکٹیریا کنسیڈر کیا جاتا تھا. یہ مائٹوکانڈریا جو ہے یہ ہمارے ساتھ پہلے بیکٹیریا کنسیڈر کیا جاتا تھا. جب یہ مائٹوکانڈریا یہ بیکٹیریا ہمارے ساتھ یوکیریاٹک سیل میں داخل ہوا تو سیل کا اس یوکیریاٹک سیل کے ساتھ تعلق کو ہم انڈوسمبیاسس کہتے ہیں. تو اس یوکیریاٹک سیل نے اس کے اوپر اپنا دوسرا لیئر بنایا، اپنا دوسرا ممبرین بنایا. جب اس نے اس کے اوپر اپنا دوسرا ممبرین بنایا تو یہ ہمارے ساتھ یوکیریاٹک سیل میں اسٹیبل ہوا، جس کے نتیجے میں یہ مائٹوکانڈریا بنا اور اس نے سیل کو انرجی پرووائڈ کی اور سیل نے اس کو اسپیس دیا. یوکیریاٹک سیل نے اس کو جگہ دی. تو اس یوکیریاٹک سیل کی جگہ دینے کو اور اس کی انرجی پروڈکشن کو اس تعلق کو اس کے آپس میں اس تعلق کو ہم انڈوسمبیاسس کہتے ہیں. اس تعلق کو ہم انڈوسمبیاسس کہتے ہیں. تو اس تعلق کو ہم انڈوسمبیاسس کہتے ہیں. اس کے ذریعے ہمارے ساتھ جو ہے پہلے مائٹوکانڈریا جو ہیں وہ بیکٹیریا کنسیڈر کیا جاتا تھا، وہ پروکیریاٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا.
تو اس وجہ سے اس کا جو انر سیل ہے، اس کا جو انر ممبرین ہے، یہ ہمارے ساتھ کس کے ساتھ سملرٹی شو کرتی ہے؟ یہ ہمارے ساتھ پروکیریوٹ کے ساتھ سملرٹی شو اگر بات کی جائے تو مائٹوکانڈریل سیل میں ہمارے ساتھ اباؤٹ 37 جین ہوتے ہیں، جس میں ایک جین رسپانسبل ہوتا ہے ایجنگ کے لیے، جس میں ہمارے ساتھ ایک جین ایجنگ کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے۔ تو ہم اگر مائٹوکانڈریا میں دیکھیں تو مائٹوکانڈریل ڈی این اے میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے ساتھ تقریباً اباؤٹ 37 جین ہوتے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ اباؤٹ 37 جین ہوتے ہیں، جس میں ایک جین ایجنگ کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے، جین فار ایجنگ is one of that 37 جین۔ ان 37 جین میں ہمارے پاس ایک جین جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ایجنگ کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگر ہم دیکھیں اگر ہمارے ساتھ ڈی این اے، دو طرح کے ڈی این اے ہوتے ہیں، ایک ہمارے ساتھ نیوکلیئر ڈی این اے ہوتا ہے، دوسرے ہمارے ساتھ مائٹوکانڈریل ڈی این اے ہوتا ہے۔ ایک ہمارے ساتھ نیوکلیئر ڈی این اے ہوتا ہے، دوسرے ہمارے ساتھ مائٹوکانڈریل۔ تو ہمارے ساتھ دو طرح کے ڈی این اے ہوتے ہیں، ایک ہمارے ساتھ نیوکلیئر ڈی این اے ہوتا ہے، دوسرے ہمارے ساتھ مائٹوکانڈریل ڈی این اے ہوتا ہے۔ نیوکلیئر ڈی این اے میں ہمارے ساتھ یا مائٹوکانڈریل ڈی این اے میں ہمارے ساتھ میوٹیشن پیدا ہو جائے تو آیا آف اسپرنگ کو ٹرانسفر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارے ساتھ نیوکلیئر ڈی این اے میں یا مائٹوکانڈریل ڈی این اے میں ہمارے ساتھ میوٹیشن پیدا ہو جائے تو ہمارے ساتھ یہ جو ہے نا آف اسپرنگ میں ٹرانسفر ہوں گے یا نہیں، اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر نیوکلیئر ڈی این اے میں ہمارے ساتھ میوٹیشن پیدا ہو جائے تو یہ سیدھا آف اسپرنگ کو ٹرانسفر ہوں گے، ٹرانسفر ٹو آف اسپرنگ۔ تو یہ ہمارے ساتھ آف اسپرنگ کو ٹرانسفر ہوں گے۔ اچھا، اگر مائٹوکانڈریل ڈی این اے میں ہمارے ساتھ میوٹیشن پیدا ہو جائے تو یہ آف اسپرنگ کو ٹرانسفر ہوں گے، آف اسپرنگ کو ٹرانسفر نہیں ہوں گے، اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ساتھ او ایم ہے، یہ ہمارے ساتھ او ایم ہے، یہ اس کا ہمارے ساتھ نیوکلس ہے اور یہ اس کا ہمارے ساتھ مائٹوکانڈریا ہے۔ اچھا، اگر سپرم اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہو جائے، اگر سپرم اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہو جائے تو سپرم صرف اپنا نیوکلس جو ہے نا اس ڈی این اے کے اندر چھوڑ جاتا ہے، باقی اس کا مائٹوکانڈریا سب کچھ جو ہے نا وہ باہر رہ جاتا ہے۔ تو سپرم صرف اپنا نیوکلس اس کے اندر چھوڑ جاتا ہے، جس سے ہمارے پاس زائگوٹ بنتا ہے۔ اچھا جی، اگر ہم دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس صرف سپرم سے اوم تک ہمارے پاس صرف نیوکلس ٹرانسفر ہوا، اس سے مائٹوکانڈریا ٹرانسفر نہیں ہوا۔ اب اگر فادر کے مائٹوکانڈریا میں میوٹیشن ہو تو یہ ہمارے ساتھ آف اسپرنگ کو ٹرانسفر نہیں ہوا، کیونکہ یہاں ہمارے پاس صرف اور صرف نیوکلس ٹرانسفر ہوا ہے۔ اور اگر مدر کے مائٹوکانڈریا میں میوٹیشن ہو تو یہ ہمارے ساتھ آف اسپرنگ کو ٹرانسفر ہوگا، کیونکہ مدر کا جو مائٹوکانڈریا ہے، یہ میوٹیشن والا مائٹوکانڈریا ہے، یہ پارٹیسپیشن کرتا ہے اس زائگوٹ میں۔ اچھا جی، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ فادر ہے، یہ ہمارے ساتھ مدر ہے۔ اگر فادر کو دیکھیں تو مدر کا جو مائٹوکانڈریا ہے وہ ہمارے ساتھ اس میں ہمارے ساتھ میوٹیشن ہوا ہے۔ مدر کا جو مائٹوکانڈریا ہے اس میں ہمارے ساتھ میوٹیشن ہوا ہے، تو اس سے اگر میل پیدا ہوا یا فیمیل پیدا ہوا، اس سے ہمارے ساتھ اگر میل پیدا ہوا یا فیمیل پیدا ہوا تو یہ دونوں ہمارے ساتھ ڈیزیز ہوں گی۔ تو ان دونوں میں ہمارے ساتھ ڈیزیز ہوں گی، ان دونوں میں ہمارے ساتھ میوٹیشن ٹرانسفر ہوگی، ان دونوں میں ہمارے ساتھ میوٹیشن ٹرانسفر ہوگی اور ان دونوں میں ہمارے ساتھ ڈیزیز ہوگی، یہ دونوں ہمارے ساتھ ڈیزیز ہوں گے آف اسپرنگ۔
کیونکہ یہاں ہمارے ساتھ مدر کے جو مائٹوکانڈریا اس میں میوٹیشن ہوئی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر مدر کے مائٹوکانڈریا میں میوٹیشن ہو تو یہ ہمارے ساتھ آف اسپرنگ کو ٹرانسفر ہوں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں فادر کا تو فادر کا مائٹوکانڈریا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، اور یہ مدر کا مائٹوکانڈریا ہمارے ساتھ میوٹیڈ ہے۔ اچھا جی، اگر اب ہم اس فیمیل کو دیکھیں، اور اس جو آف اسپرنگ کو دیکھیں جس میں میوٹیشن ہوا ہے، اگر یہ اس میں میوٹیشن ہوا ہے، اگر یہ کسی نارمل میل کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، اگر نارمل میل کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے تو اس کا جو آف اسپرنگ ہے اس میں ہمارے ساتھ اگر میل ہو اور فیمیل ہو، اس میں ہمارے ساتھ ڈیزیز ٹرانسفر ہوگی۔ اس میں ہمارے ساتھ ڈیزیز کیوں ٹرانسفر ہوگی؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ فیمیل کی اگر مائٹوکانڈریا میں میوٹیشن ہو تو وہ آف اسپرنگ کو ٹرانسفر ہوتے ہیں، اس لیے اگر یہ نارمل میل کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے تب اور اس کے بچے پیدا ہو جائے تو وہ ہمارے ساتھ ڈیزیز ہوں گے۔ اسی طرح یہ ہمارے ساتھ میل ہے، اگر یہ ڈیزیز میل ہے، اگر اس کی نارمل فیمیل کے ساتھ شادی ہو جائے تو اس سے جو آف اسپرنگ پیدا ہوں گے، اگر وہ میل ہو یا فیمیل ہو، تو یہ ہمارے ساتھ نارمل ہوں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ میل کا جو مائٹوکانڈریا ہے اگر اس میں میوٹیشن بھی ہو تو یہ فیمیل کو یا آف اسپرنگ کو ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہمارے ساتھ میل کا ڈیزیز میل کا اگر نارمل فیمیل کے ساتھ شادی ہو جائے اور اس سے بچے پیدا ہو جائے تو اس کے بچے بھی نارمل ہوں گے۔